جنگل انسان کے لیے شروع سے ہی خوف کی علامت رہا ہے۔ میں وائرلیس آپریٹر توقیر حسن، تھانہ میانہ گوندل۔ ہمیں فارسٹ آفیسر ڈفر سے اطلاع ابھی موصول ہوئی ہے کہ ڈفر جنگل میں ایک عورت اور بچے کی ڈیڈ باڈیز لاوارث ملی ہیں۔ بلائنڈ مرڈر میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کم از کم جو ڈیڈ باڈیز ہیں یا جو لوگ فوت ہوئے ہوتے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، لیکن یہ عجیب واقعہ تھا کہ جس میں مقتولہ اور اس کے بچے کی ابھی ہمیں شناخت ہی نہیں تھی۔ وہ کیوں مارا ہے اسے؟ کتنا ٹائم چاہیے تمہیں؟ میں تو بڑا پیار کرتا سی، اس نے چھوڑ کے پھر دوبارہ میں نے شادی کر لی۔ اگر یہ گل نہ منی نو مار دیں گے۔ تو پھر اس خوفناک ڈبل بلائنڈ مرڈر کی انڈینائیبل ایویڈنس پولیس کے پاس اس وقت آئی کہ جب اس اندھے قتل کا آخری دروازہ پولیس پر کھلا۔ جنگل انسان کے لیے شروع سے ہی خوف کی علامت رہا ہے۔ جنگل، کبھی اس نے جنگل پر جنگل کے قانون کے ایڈیمز بنائے، تو کبھی جنگل میں راستہ بھٹک جانے کی داستانیں سنائی۔ جنگل ہو، جنگل کا خوف ہو، اس میں لاش نہیں، دو لاشیں، اس میں سے ایک لاش کم سن بچے کی ہو اور پھر پولیس کو ان کا رشتہ آپس میں ماں اور بیٹے کا معلوم ہو، تو علاقہ پولیس خوف اور دہشت سے ہل کے رہ گئی۔ اس اندھیرے میں قاتل کی تلاش میں اگر کوئی روشنی کی کرن بنی تو وہ تھا صرف ایک بجلی کا بل، فقط ایک الیکٹرسٹی بل۔ اسی لیے ہم عوام الناس سے وقتاً فوقتاً تھرو میڈیا اور سوشل میڈیا اپیل کرتے رہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی قسم کے کرائم کے وکٹم ہو جائیں تو سب سے پہلے جس چیز کو محفوظ کریں، پریزرو کریں، وہ ہوتا ہے جائے وقوع کرائم سین۔ میں وائرلیس آپریٹر توقیر حسن، تھانہ میانہ گوندل۔ ہمیں فارسٹ آفیسر ڈفر سے اطلاع ابھی موصول ہوئی ہے کہ ڈفر جنگل میں ایک عورت اور بچے کی ڈیڈ باڈیز لاوارث ملی ہیں۔ بلائنڈ مرڈر میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کم از کم جو ڈیڈ باڈیز ہیں یا جو لوگ فوت ہوئے ہوتے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، لیکن یہ عجیب واقعہ تھا کہ جس میں مقتولہ اور اس کے بچے کی ابھی ہمیں شناخت ہی نہیں تھی۔ تو قاتل کی سینس اس وقت تک قائم رہی یا اس نے پلان کیا ہوا تھا کہ وہ مقتولہ کا پرس اور موبائل اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جو چھوٹا بچہ تھا اس کی جیب میں غلطی سے یا پولیس کی گڈ لک سے ایک الیکٹرسٹی بل رہ گیا تھا۔ اس بل نے ہمیں مدد دی کہ ہم ایٹ لیسٹ اس خاتون جو قتل ہو چکی ہیں اور ان بچے کی شناخت کر سکیں۔ جب پولیس نے اس بل کے تھرو مزید تفتیش شروع کی تو ان دونوں کا تعلق ضلع سرگودا تھانہ میانی سے بنا۔ تھانہ میانہ گوندل اور تھانہ میانی دو ڈیفرنٹ ضلع منڈی باولدین اور سرگودا میں واقع ہیں، لیکن یہ آپس میں ضلع کی باؤنڈری اور تھانوں کی باؤنڈریز کو شیئر کرتے ہیں۔ کیوں تو قتل کیتا ہے گلناز بی بی تے ارسلان دا؟ نہیں سر، میں نہیں کیتا سر، نہیں کیتا سر۔ جھوٹ بولنا ہے؟ نہیں سر، سچ جھوٹ نہیں میں بولتا، میں نہیں پتا اس وقت ہوئے سر۔ اس خوفناک اور سچی کہانی کے ورق پھر کچھ اس طرح الٹنے شروع ہوئے کہ جب اس بجلی کے بل کے تھرو ہمیں مقتولہ کی شناخت ہوئی تو اور خوف کی لہر علاقے میں دوڑ گئی کہ دوسری ڈیڈ باڈی اس کے سگے بیٹے کی تھی۔ اب ماں اور بیٹے کا قتل جذباتی طور پہ، اخلاقی طور پہ ایک اور سنگین صورتحال کو جنم دے رہا تھا۔ اس سلسلے میں ہم نے یعنی پولیس نے جس آدمی کو کمپلیننٹ بنایا اس تمام واقعے کا،
وہ اسی مقتولہ خاتون کا بڑا بیٹا تھا۔ نام اس لیے واضح کرنے مناسب نہیں ہے، پولیس کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کی شناخت کو محفوظ رکھے۔ جب اس کا بڑا بیٹا جو ہمارے پاس مدعی ہے تشریف لائے تو انہوں نے تھوڑا سا شک کا اظہار کیا، جس سے پولیس کے لیے اس کیس کو سالو کرنا مزید آسان ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ نے کچھ عرصہ قبل ان کے والد سے طلاق لے کے ایک اور آدمی سے شادی کر لی تھی۔ اس آدمی جو لیٹر آن ہمارا قاتل معلوم ہوا اور جس سے ہمیں تھرو کنکریٹ ایویڈنس تمام واقعہ ٹریس ہوا، وہ مقتولہ اس کے ساتھ 5 سے 6 ماہ بطور زوجہ زندگی گزارتی رہی۔ جی سر، رابطہ ہونا سوچا میں کرتا سے رابطہ کرنا۔ تو آج کیا ہوا ہے؟ آج کیا کیا تم نے؟ بتاؤ مجھے، ساری بات بتاؤ سر، میں تو بڑا پیار کرتا سی، انہیں میرے نال شادی کی تھی تو پھر میرے تو طلاق لے کے انہیں اپنے جو سابقہ پہلے والا گھر والا سی وہ سر انہیں شادی کر لی سی۔ تیرے کو یہ برداشت نہیں ہوا؟ تو اس شخص کے ساتھ ودن 5 and 6 month لائف سپینڈ کرنے کے بعد ان کا آپس میں اچھی طرح نباہ نہیں ہوا، اور اس نے پھر اس قاتل سے دوبارہ سپریشن کر کے طلاق لے کے مدعی مقدمہ اور یہ جو بچہ ساتھ قتل ہوا تھا اس کے والد کے ساتھ دوبارہ ری میرج کر لی تھی اور ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ ہاں جی، جس طرح جو ہی مدعی مقدمہ نے اپنے شک کا اظہار کیا اور انہوں نے بتایا کہ اس کا جو سابقہ خاوند تھا تصدق، وہ اس کے ساتھ شادی رہی ہے، جو بعد میں پھر اس نے اس سے طلاق لے کے پھر اپنے سابقہ خاوند کے پاس آ گئی، تو جو ہی انہوں نے اس کا نام لیا تو ہمارا شک تھوڑا سا مزید تگڑا ہو گیا، جس پر ہم نے اس کا یہ جو مرڈر تھا اس کا اور جو مقتولہ تھی ان دونوں کا جب CDR لیا تو اس میں آخری جو ہار 2 کالیں تھی دونوں کی وہ آپس میں تھیں، اور یہ ان کی لوکیشن جو تھی وہ میانی آ رہی تھی۔ میانی ایک ایڈجیسنٹ قصبہ ہے منڈی بہاؤدین کی باؤنڈری پہ سرگودا کا۔ جب مدعی پولیس کے پاس آیا تو اس نے مزید انکشافات کیے جو اس ڈبل بلائنڈ مرڈر کو ٹریس کرنے کے لیے پولیس کے لیے بڑے ہیلپ فل ثابت ہوئے۔ جب ہمارے پاس مقتولہ کے بیٹے تشریف لائے اور وہی ہمارے پاس FIR کے کمپلینر تھے تو انہوں نے مزید کیس پولیس کے لیے آسان کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ نے ان کے والد سے کوئی 5-6 ماہ قبل طلاق لے لی تھی اور ایک تصدق نامی شخص سے شادی کر لی تھی۔ مقتولہ کی شادی تصدق کے ساتھ بھی تقریباً 5-6 ماہ ہی چل سکی، جس کے بعد مقتولہ نے تصدق سے بھی طلاق لے کر ان کے والد سے دوبارہ ری میرج کر لی تھی اور اب پھر دوبارہ اپنے سابق خاوند کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس پہ ہمارا شک تصدق کے بارے میں مزید پختہ ہو گیا۔ ان چیزوں کو تو نہیں تم جھٹلا سکتے، یہ جو تمہاری CDR ہے اور لوکیشن ہے ان کو جھٹلا سکتے ہو؟ جی سر، رابطہ ہونا سوچا میں کرتا سے رابطہ کرنا۔ تو آج کیا ہوا ہے؟ آج کیا کیا تم نے؟ بتاؤ مجھے، ساری بات بتاؤ سر، میں تو بڑا پیار کرتا سی، انہیں میرے نال شادی کی تھی تو پھر میرے تو طلاق لے کے انہیں اپنے جو سابقہ پہلے والا گھر والا سی وہ سر انہیں شادی کر لی سی۔ تیرے کو یہ برداشت نہیں ہوا؟ اب ان ایویڈنس کی روشنی میں جو ٹیکنیکلی SHO صاحب مینا گوندل زیغم آباد صاحب نے حاصل کی تھی کہ CDR پہ مقتول اور قاتل کا آپس میں آخری کال تھی اور پھر قصبہ میانی لوکیشن آئی اور پھر ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ایویڈنس آ گئی جسے ہم ٹیکنیکل پولیس زبان میں کہتے ہیں لاسٹ سین وٹنس۔ تو میانی قصبہ سے ہمیں ایسے امپارشل لاسٹ سین وٹنس لوگ مل گئے جنہوں نے باقاعدہ ہمیں بتایا کہ مقتولہ جو ہمارے پاس ملزم تصدق تھا اس کے ساتھ اور وہ مقتول بچے کے ساتھ بیٹھ کے میانی سے ڈفر جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھی گئی تھی۔ سر میں بڑا پیار کرتا سی، میں انہوں سمجھانا سی کہ اس میں چھوڑ کے پھر دوبارہ میں نے شادی کر لے، لیکن سر من نہیں رہی تھی۔ پھر نہ مننے کی وجہ تو انہوں قتل کر دیتا ہے؟
ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਸਰ ਉਸ ਦਿਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ, ਇੱਕ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੰਗਲ? ਸਰ ਡਫਰ ਜੰਗਲ। ਅੱਛਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ कि मैं उन्हें समझावांगा, अगर समझ गए ठीक है वरना मैं मार दें। तो इसमें जैसे ही फिर पुलिस ने फॉर्मली इन एविडेंस की रोशनी में जो आपको मैंने पहले बताई है CDR, लोकेशन और एक मोटिव भी इस्टेब्लिश हो गया था, क्योंकि तसद्दुक को रंज था कि इसने मुझसे तलाक लेके दोबारा अपने पुराने खामा से शादी कर ली है। तो तसद्दुक को गिरफ़्तार करना अब कानूनन हमारे लिए ज़रूरी हो चुका था। जब हमने तसद्दुक को गिरफ़्तार किया तो शुरू में तो उसने बिल्कुल हर किस्म की मालूमात से डिनाई किया, लेकिन जब एक टीम बना के उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रिल किया तो हमारे लिए ये वाक़या बड़ा आसान हो गया। तो फिर इस खौफनाक डबल ब्लाइंड मर्डर की अनडिनाएबल एविडेंस पुलिस के पास उस वक़्त आई कि जब इस अंधे कत्ल का आखिरी दरवाज़ा पुलिस पर खुला। दौराने इंटरोगेशन जो कातिल था उसने इंकशाफ किया कि उसने कत्ल के बाद मकतूला का सेल फोन और पर्स भी उठा लिया था जो वो अपने घर से बरामद करवा सकता है। तो पुलिस ने कातिल की पॉइंटेशन पर मकतूला का ओरिजिनल सेल फोन बरामद कर लिया, जिसमें मकतूला की सिम और वही IMEI नंबर मौजूद था। ये वो अनडिनाएबल एविडेंस थी जिसके बाद पुलिस को कोई शक नहीं रह गया था कि ये कत्ल इसी तसद्दुक ने इसीलिए किया है कि उसे रंज था कि मकतूला ने उसे छोड़कर दोबारा अपने साबिक खामद से शादी कर ली थी। उसने बिला फुसलाकर इसे फिर किसी गुफ्तो शनीद के लिए बुलाया और इस गुफ्तगू के दौरान उसने ये खौफनाक जुर्म सरजद किया। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ? मैं सर उस दिन टेलीफोन करके उन्होंने कली ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੰਗਲ? ਸਰ ਡਫਰ ਜੰਗਲ। ਅੱਛਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਸਮਝ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਬੇਟੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਬੱਚਾ ਸਰ ਦੂਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਸਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੁਪਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਕੀਲੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ, ਨੋਕੀਲੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਿੰਦੇ ਖਾ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਸਰ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਸਰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਜੀ ਸਰ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
سر غلطی ہوگی معافی دے سکتے. صرف تیرے کو برداشت نہیں ہوا کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کو تیرے کو طلاق لے کے ٹور گئی اس وجہ تو انہوں قتل کر دیتا ہے؟ دس بولنا کیوں قتل کیتے؟ وجہ انات کی ہے؟ غلطی ہو گئی وجہ انات کی ہے، کیوں قتل کیتے؟ سر تاں ہی کیتا سی وہ میں شادی نہیں سی کر رہی وہ میں انہوں کہنا سی کہ وہ شوہر نو چھوڑ کے دوبارہ میں شادی کر لے. میں بڑا پیار کرتا سی، وہ میری گل نہیں سی مان رہی تو پھر میرے غصہ آ گیا، میں جنگل سے اس وجہ پہ بلایا سی، وہ پھر بھی نہیں گل مان رہی سی. پھر میں سر وہ تو غلطی ہو گئی سر مار. ملزم جتنا بھی تیز ہو جائے، جس طرح سے بھی ہو جائے، یہ بات سچ ہے کہ جرم چھپتا نہیں. مجرم جتنا بھی شاطر ہو قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا. جیسے یہ تصدق جس نے ڈبل مرڈر، ایک معصوم بچہ اور عورت کو اس نے بے دردی سے ایک خوفناک جنگل میں قتل کر کے ان کی ناشیں پھینک دی. لیکن خدا کا کرنا کچھ اور ہی ہوتا ہے، جس نے نہ صرف ان کی شناخت کروائی بلکہ چند ہی گھنٹوں میں ہم نے اس درندے کو پکڑ کر اس سے ساری چیزیں اگلوا دیں.